السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 88 تا 90 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہذا کام لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ارشاد باری تعالی وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ کے معنی ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ان پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ ان پر مہر لگی ہوئی ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں۔ مجاہد اور قتادہ نے کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے غلف لام کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ غلاف کی جمع ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو ہر قسم کے علم سے لبریز ہیں، لہٰذا ہمیں تیرے علم کی ضرورت نہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، یعنی اللہ تعالی نے انہیں ہر خیر و بھلائی سے دور ہٹا کر محروم کر دیا ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ایسے ہی ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، یعنی بات اس طرح نہیں جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دل ملعون ہیں اور ان پر اللہ تعالی نے مہر بھی لگا دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اور ان کفار کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کام ہی ایمان لاتے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ اور فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا کے معنی، اس کے معنی میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان میں سے ایمان لانے والے کم ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا ایمان کم ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جس شریعت کو لے کر آئے اس کے مطابق آخرت اور ثواب و عذاب پر تو ان کا ایمان ہے، لیکن ان کا یہ ایمان ان کے لیے مفید نہیں، کیونکہ ان کے دل اس دین و شریعت کے بارے میں کفر سے بھرے ہوئے ہیں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا کسی بھی چیز پر ایمان نہیں تھا۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ کے معنی یہ ہیں کہ یہ سب کے سب دین کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے، لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو آپ کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہود کے پاس اللہ کے ہاں سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن مجید جسے اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ کتاب ان کی کتاب یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کتاب لے کر تشریف لانے سے پہلے جب یہ اپنے مشرک دشمنوں سے جنگ کرتے تو اس رسول کی تشریف آوری سے کافروں پر فتح
عطا مانگا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اب اس آخری زمانے میں اللہ کے ایک نبی مابعوث ہوں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑائی کر کے اس طرح تمہیں نیست و نابود کر دیں گے جس طرح عاد اور ارم کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہود آپ کے ساتھ اوس اور خزرج کے خلاف مدد طلب کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے جب آپ کو عربوں میں سے مابعوث فرما دیا تو انہوں نے اپنی باتوں کے برعکس عناد اور کفر کی راہ اختیار کر لی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان بنو سلیمہ کے بشر بن برآ بن معرور نے ان سے کہا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو۔ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے خلاف مدد مانگا کرتے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، اور تم ہی بتایا کرتے تھے کہ اس نبی کی بعثت ہونے والی ہے، اور تم تو ان کی نشانیاں بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں بنو نذیر کے سلام بن مشکم نے کہا، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ہم تمہارے سامنے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ یہود مشرکین عرب کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ فتح طلب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو اب مابعوث فرما دے جس کے بارے میں ہم اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں، تاکہ وہ مشرکوں کو ان کی حرکات کا مزہ چکھائیں اور انہیں قتل کر دیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث فرما دیا اور یہودیوں نے دیکھا کہ آپ کا تعلق ان سے نہیں ہے تو انہوں نے عربوں سے حسد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کفر کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پھر جب ان کے پاس وہ ہستی آ پہنچی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، پس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وہ چیز بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے کے متعلق امام مجاہد فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہود نے حق کو باطل کے ساتھ بیچ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے اسے بیان کرنے کے بجائے چھپایا۔ سودی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ بری چیز ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی بری ہے وہ چیز جسے انہوں نے اپنی جانوں کے معاوضے کے طور پر لیا اور اس کے ساتھ راضی ہو گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور نصرت و حمایت کے بجائے آپ کا انکار کیا، اور اس روش پر ان کو بغاوت، حسد اور اس بات کو ناپسند کرنے نے آمادہ کیا، اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل فرما دے، اور اس سے بڑھ کر حسد ہو بھی کیا سکتا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، پس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ غضب بلائے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ پہلا غضب تو انہوں نے یہ کیا کہ تورات کو ضائع کر دیا حالانکہ یہ ان کے پاس موجود تھی، اور دوسرا غضب یہ ڈھایا کہ اس نبی کا بھی انکار کر دیا جسے اللہ تعالی نے ان کی طرف مابعوث فرمایا تھا۔
تھا۔ باؤ کے معنی یہ ہیں کہ یہ غضب بلائے غضب کے مستوجب اور مستحق قرار پائے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کی وجہ سے غضب کا مستوجب قرار دیا، پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے ساتھ کفر کی وجہ سے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے کفر کا سبب بغاوت، حسد اور تکبر تھا، اس لیے انہیں دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر و سرکشی کرتے ہیں وہ عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، یعنی وہ ذلیل و رسوا اور حقیر ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ امام احمد نے عمرو بن شعیب سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو انسانی صورت میں چونٹیاں بنا کر اٹھایا جائے گا کہ ان پر ہر طرح کی ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ انہیں جہنم کے ایک قید خانے میں داخل کیا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا۔ آگوں کی آگ ان پر مسلط ہوگی اور انہیں جہنمیوں کا لہو اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔